بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اس پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی بھی لکھی جا رہی ہے اور اس پر ورکشاپ بھی کیے جاتے ہیں۔ اسلام میں بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اس کے پاس اپنی خود کی بہترین تعلیمات ہے۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ بہت سی جگہ پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی تعلیم میں اسلامی نظریہ الگ ہوتا ہے اور ماڈرن نظریہ الگ ہوتا ہے۔ یہ فرق نہ جاننے کی وجہ سے ہم پرسنالٹی کی ماڈرن تعلیم کو ہی اسلامی تعلیم سمجھنے لگتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں دنیا کی سب سے کامیاب، سب سے زیادہ سکسیسفل اور سب سے زیادہ ذہین ہستی کی عادتوں کے واسطے سے اسلامی پرسنالٹی کو جاننے کی کوشش کریں گے، نیز اس کے مقابلے میں ماڈرن تعلیم کی بھی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی عادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنی امتیازی شان دکھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں میں گھل مل کر رہنے کو پسند کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے کوئی کھڑا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھی آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے، آپ کی ہر ادا کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ ان سب کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ آپ کے آنے پر اکرام کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن پھر بھی وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا کھڑا ہونا آپ کو پسند نہیں آتا ہے۔ پھر مجلس میں لوگوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے کہ نیا آنے والا شخص یہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس مجلس میں محمد رسول اللہ کون ہے، بلکہ اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم لوگوں میں محمد کون ہے۔ یہی وہ صفت ہے جو لوگوں کے دلوں میں حقیقی محبت پیدا کرتی ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ماڈرن تعلیم میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی فکر کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں میں ممتاز نظر آئیں، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کی الگ شان نظر آئے۔ چنانچہ آپ کو یوٹیوب پر ایسے کئی ویڈیوز مل جائیں گے جن کا ٹائٹل ہوگا لوگوں میں ممتاز نظر آنے کے طریقے، لوگوں کو امپریس کرے، لوگوں کو اپنا دیوانہ بنائے، لوگوں کے سامنے اٹریکٹیو کیسے بنے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیسے کرے، وغیرہ وغیرہ۔ ان ٹائٹلز سے ماڈرن پرسنالٹی ایجوکیشن کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ فرق ہے اسلامی پرسنالٹی اور ماڈرن پرسنالٹی کی تعلیم میں۔ اسلام میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ خود کو دوسروں کے برابر سمجھے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کرے۔ الگ شان بنانے کی کوشش بری چیز ہے، بلکہ اگر ہمت ہے تو خود کو دوسروں سے چھوٹا سمجھے۔ یہ اسلام کی نظر میں اصل کمال ہے، اور در حقیقت یہی وہ طریقہ ہے جس سے کسی بھی آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا آدمی عام لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے یا کوئی معمولی کام بھی کر لیتا ہے تو لوگ اس سے دلی طور پر محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ماڈرن پرسنالٹی کورس میں اپنی الگ شان بنانے کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں بڑی مشکلات ہے۔ مان لو 10 آدمیوں کی مجلس ہے اور وہ 10 آدمی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کورس کرتے ہیں اور سب کے سب مجلس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس میں ممتاز نظر آؤں، تو کیا ہوگا؟ مجلس میں کمپٹیشن شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ مجلس نہیں رہے گی بلکہ ایک اکھاڑا بن جائے گا کہ ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جو آگے بڑھ گیا وہ خوش اور جو پیچھے رہ گیا وہ دکھی ہوتا ہے۔ اس مجلس اور میٹنگ میں کوئی مزہ باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، ماڈرن پرسنالٹی تعلیم کی طرح اسلامی تعلیم میں بھی اپنے ظاہر کو یعنی لباس، بال وغیرہ کو درست رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن یہاں بھی مقصد کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اسلام میں مجلس کے اصول و آداب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کسی کو جسمانی یا ذہنی تکلیف نہ ہو، بلکہ ہم سے دوسروں کو راحت اور خوشی ملے۔ اور ماڈرن پرسنالٹی کورس میں جو اصول بیان کیے جاتے ہیں ان میں بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں دوسرے لوگوں کے سامنے الگ شان نظر آئے، لوگ عزت کرے، شہرت ملے، لوگوں کے دل اس کی مٹھی میں آ جائے۔ خلاصہ یہ کہ اسلام میں گڈ پرسنالٹی کی ڈیفینیشن الگ ہے اور ماڈرن ایجوکیشن میں الگ ہے۔ یہ پہلا نمبر پورا ہوا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنی الگ شان دکھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسری صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں فضول اور بے فائدہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مجلس ہے تو اب بولتے رہنا ضروری ہے، بلکہ آپ زیادہ وقت خاموش رہتے تھے، کام کی باتیں کرتے تھے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے
یا ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातों को लंबा नहीं करते थे। सिर्फ मशगला के तौर पर बातें नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान को फालतू बातों से महफूज रखते थे। मॉडर्न पर्सनालिटी में और आवाम की जहनीत में बड़ी खूबी यह है कि आदमी मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का हुनर रखता हो, बातों से बातें निकालने का फ़न जानता हो, चाहे फिर वो बातें कितनी ही लघु और बेफ़ायदा हो, उससे कोई मतलब नहीं। लोगों को मुस्तकिल इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बातें कैसे जारी रख सकते हैं। इसके मुतालिक भी यूट्यूब पर कई वीडियोस मिल जाएंगे। ये जहनीत और ये तालीम इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान को काबू में रखने और खामोश रहने की ताकीद की गई है। बाज़ मरतबा जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता कि मुझे कोई नसीहत कीजिए, तो आप फरमाते कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना। नबी ने यह भी फरमाया है कि खामोशी में नजात है। आपने ये भी फरमाया है कि आदमी लोगों को भलाई की तरफ बुलाए या लोगों को बुराई से रोके या अल्लाह को याद करे, इसके अलावा जो भी बातें हैं वो आदमी के लिए वबाल है। यहाँ भी इस्लामी तालीम की खूबी ज़ाहिर होती है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कई मुश्किलात और प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। ज़्यादा बोलने से बातों में झूठ भी शामिल हो जाता है, किसी की बुराई और गिबत भी हो जाती है, एक दूसरे का दिल दुखाने वाली बातें भी हो जाती है, वक्त बर्बाद करके ज़रूरी कामों में सुस्ती होती है, वगैरह बहुत से नुकसानात हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी की सबसे ज़्यादा गलतियाँ और गुनाह उसकी ज़बान से होते हैं। खुलासा ये कि इस्लाम में ज़्यादा बोलने के बजाय कम से कम बोलने को पसंद किया गया है और उसी की तालीम दी गई है। ये वीडियो यही ख़त्म होती है। क्या इस तरह की और वीडियो बननी चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखें। नीज़ इस तरह का कोई फ़र्क आपके जहन में हो तो भी कमेंट में लिखें। आइंदा फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला।